الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس لیسن نمبر 9 میں آپ کو قلقلہ کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ قلقلہ کا لغوی معنی، قلقلہ کا اصطلاحی معنی، جن حرفوں میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے ان حرفوں کو کیا کہتے ہیں، حروف قلقلہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور جن حرفوں میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے ان حرفوں کو کیا کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آج کے اس لیسن نمبر 9 میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے اس لیسن نمبر 9 کے کسی بھی پارٹ کو مس نہیں کرنا، اس کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس لیسن کے ذریعے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ضرور موقع ملے گا۔ تو اب سب سے پہلے میں آپ کو قلقلہ کا لغوی معنی بتاتا ہوں۔ قلقلہ کا لغوی معنی ہے جنبش یا حرکت۔ تو قلقلہ کا لغوی معنی جنبش اور حرکت ہے، اور اگر اس کے اصطلاحی معنی کی بات کریں تو قلقلہ کا اصطلاحی معنی ہے حرف کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں جو جنبش پیدا ہوتی ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو قلقلہ کا لغوی معنی بھی ہو گیا اور قلقلہ کا اصطلاحی معنی بھی ہو گیا۔ اب جن حرفوں میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے ان حرفوں کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ حروف قلقلہ کو حروف قلقلہ کیوں کہتے ہیں تو اس کا سمپل سا جواب یہی ہے کہ حروف قلقلہ کو حروف قلقلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے۔ تو اب حروف قلقلہ کی تعداد کی طرف آتے ہیں۔ حروف قلقلہ کل 5 ہیں، جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے آ گیا قاف، اس کے بعد آ گیا طا، اس کے بعد آ گیا با، اس کے بعد آ گیا جیم، اور اس کے بعد آ گیا دال۔ تو حروف قلقلہ کل کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ اب ان حرفوں کو اگر آپ نے یاد کرنا ہے تو ان حرفوں کو یاد کرنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ نے اس ایک لفظ کو یاد کر لینا ہے، کتب جدن۔ یہ ان 5 حرفوں کا مجموع ہے، یعنی کہ ان 5 حرفوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ ان 5 حرفوں کو یاد کر لیں گے کتب جدن تو آپ کو حروف قلقلہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ تو آپ نے ان کے مجموعے کو یاد رکھ لینا ہے، کتب جدن۔ تو یہ ہو گیا حروف قلقلہ کا مجموعہ۔ اب آتے ہیں حروف قلقلہ کی مثالوں کی طرف، کیونکہ جب تک ہم مثالوں کے ذریعے حروف قلقلہ کو نہیں سیکھیں گے تب تک ہم ان حرفوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ تو میں اب مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو حروف قلقلہ میں نے جس طرح بتایا کہ کل 5 ہے۔ اب سب سے پہلے جو آ گیا وہ ہے قاف، یہ 2 نقطوں والا۔ تو 2 نقطوں والا قاف، اس کی مثال میں نے لی ہے سورہ بقرہ سے۔ تو اب سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ رَزَقْنَاهُمْ رَزَقْنَاهُمْ۔ تو یہ قاف ہے، تو قاف کو میں صفت قلقلہ کے ساتھ ادا کر رہا ہوں۔ رَزَقْنَاهُمْ، تو صفت قلقلہ جن حرفوں میں پائی جاتی ہے ان حرفوں کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں جنبش پیدا ہوتی ہے، مخرج میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہم کسی نرم چیز کو زمین پر مارتے اور وہ چیز ابھرتی ہے، ان حرفوں کو پڑھتے ہوئے مخرج میں جنبش پیدا ہوگی، حرکت پیدا ہوگی۔ تو ہم نے ان حرفوں کو پڑھتے ہوئے ہلا کر پڑھنا ہے، رَزَقْنَاهُمْ رَزَقْنَاهُمْ۔ یہ ہو گیا صفت قلقلہ کے ساتھ۔ اگر میں اس قاف کو صفت قلقلہ کے بغیر پڑھوں تو پھر اس کو اس طرح پڑھوں گا، رَزَقْنَاهُمْ رَزَقْنَاهُمْ۔ تو یہ صفت قلقلہ کے بغیر ہے، تو یہ غلط ہے۔ جن حرفوں میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے ان حرفوں کو صفت قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ صفت قلقلہ یہ صفات لازمہ میں سے ہے۔ تو صفات لازمہ جن حرفوں میں پائی جاتی ہے ان حرفوں کو صفات لازمہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، وگرنہ وہ حروف غلط پڑھے جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے ان حرفوں کو یعنی کہ حروف قلقلہ کو صفت قلقلہ کے مطابق پڑھنا ہے اور جنبش دینی ہے، رَزَقْنَاهُمْ رَزَقْنَاهُمْ رَزَقْنَاهُمْ۔ تو یہ ہو گیا سورہ بقرہ میں سے جو میں نے آپ کو قاف کی مثال دی۔ اب آتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ تو یہ دیکھیں، دوسری مثال جو میں نے لی ہے وہ لی ہے میں نے سورہ قریش میں سے۔ تو سورہ قریش میں آتا ہے الذی اطعمہم، طا آ گیا کیونکہ یہ دوسرا جو حرف آ رہا ہے یہ طا آ رہا ہے۔ تو پہلا قاف تھا، اب دوسرا طا آ گیا۔ تو طا کی مثال میں نے سورہ قریش میں سے لی۔ تو سورہ قریش کو ہم پڑھتے ہوئے پڑھتے ہیں الذی اطعمہم، اط، یہ دیکھیں صفت قلقلہ، اط جنبش دی، اط اط اط، الذی اطعمہم 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 اطعمہم۔ جس طرح گیند کو زمین پر مارنے کی مثال دی کہ ابھرے گی، آواز ابھرے گی، آواز اپنے مخرج میں حرکت کرے گی، مخرج کو ہلا کے پڑھنا ہے،
اطعمہم اطعمہم اطعمہم، اور اگر میں اس کو صفت قلقلہ کے بغیر پڑھوں تو پھر ہوگا الذی اطعمہم اطعمہم، تو یہ بالکل نارمل ہے، یہاں پر میں نے کوئی جنبش وغیرہ نہیں دی، آواز کو کوئی حرکت نہیں دی، مخرج کو ہلایا نہیں، تو یہاں پر ہم نے اس کو صفت قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اطعمہم 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 اس طرح پڑھیں گے تو پھر ٹھیک ہوگا، وگرنہ یہ لفظ غلط پڑھا جائے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ تیسرا لفظ جو آ گیا وہ یہ ہے با، یہ تیسرا لفظ با آ گیا، تو با کی مثال میں نے سورہ بقرہ میں سے ہی لی، تو جس طرح ہم پڑھتے ہیں من قبلک، من قبلک، جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وما ارسل من قبلک، قب، یہ دیکھیں با میں صفت قلقلہ ہے تو جھٹکا لگا کے پڑھنا ہے، جنبش دینی ہے، حرکت دینی ہے، مخرج کو ہلا کے پڑھنا ہے، من قبلک من قبلک قبلک، قب کب کب قبلک، اور بغیر قلقلہ کے من قبلک من قبلک قبلک، تو ایسے نہیں پڑھنا، قبلک قبلک قبلک، یہ دیکھیں تھوڑا سا جھٹکا محسوس ہو رہا ہے، قبلک قبلک، تو ٹھیک ہو گیا، یہ با کی مثال آ گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ چوتھے نمبر پر آ گیا جیم، جی یہ دیکھیں یہ چوتھا جو حرف تھا وہ تھا جیم، تو جیم کے ساتھ جو مثال لی ہے وہ سورہ فیل میں سے لی ہے، تو سورہ فیل میں ہم پڑھتے ہیں علم یجعل یج یج، تو یہ دیکھیں یہ جیم ہے، جیم کو صفت قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے، علم یجعل 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 یجعل، اور صفت قلقلہ کے بعد علم یجعل 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 یجعل، یہ نرمی کے ساتھ میں اس کو پڑھ رہا ہوں، کوئی جھٹکا وغیرہ نہیں ہے، تو یجعل ایسا نہیں پڑھنا، علم یجعل یجعل یجعل، تو یہاں پر صفت قلقلہ کے ساتھ جیم کو پڑھنا ہے۔ تو اب پانچویں حرف کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے دال، جس طرح کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دال، تو دال کے لیے جو میں نے مثال چنی ہے وہ ہے سورہ اخلاص، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو سورہ اخلاص آتی ہے، کسی کو اور کوئی صورت آتی ہو یا نہ ہو مگر اس کو سورہ اخلاص تو ضرور آتی ہوگی، تو اس لیے سورہ اخلاص کا میں نے انتخاب کیا۔ تو سورہ اخلاص کو ہم نے جب پڑھنا ہے تو اس میں بھی کچھ حروف ہیں، جس طرح کہ دال اس میں آ رہا ہے تو دال کو صفت قلقلہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، تو اب اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد احد، یہ دیکھیں احد احد، تو جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تب ان میں صفت قلقلہ ظاہر ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ ساکن آ گیا تو اس کو پڑھنا ہے احد احد، اسی طرح اللہ الصمد مد مد، اسی طرح لم یلد لد، اسی طرح ولم یولد لد لد، اسی طرح آخر پہ آ گیا ولم یکن لہ کفوا احد 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 احد، ٹھیک ہو گیا قلقلہ کے ساتھ۔ اگر قلقلہ کے بغیر احد 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 تو یہ غلط ہے، احد احد اس طرح نہیں، احد 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 احد، تو یقیناً آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم نے حروف قلقلہ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو حروف قلقلہ جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مخرج میں جنبش پیدا ہوتی ہے، مخرج میں حرکت پیدا ہوتی ہے، تو ہم نے ان حرفوں کو ہلا کر پڑھنا ہے، مخرج میں جنبش پیدا کرنی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جو کہ میں نے صفت قلقلہ کے بارے میں بنائی، اور صفت قلقلہ کے بارے میں یقیناً آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ چکا ہوگا، تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر اس لیے ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔